قومی اسمبلی جو منتخب نمائندہ ہے وہ پاکستانی قوم کی جائیدادیں چھیننے کی طرف چل پڑی ہے. حکومت کی ایک خاتون وزیر جو ہے انہوں نے لندن کے اندر ایک مہنگی جائیداد خریدی ہے. ہر شخص کو جو ہے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ کبھی زندگی میں اپنے زبانوں کے اوپر، اپنی ذہنوں کے اوپر مسلم لیگ نواز کا نام جو ہے وہ نہیں لے کر آئیں گے. کوئی شخص اگر مسلم لیگ نون کا نام لے گا تو اس کو جوتے مارے جائیں گے. جو مسلم لیگ نون کی اسپیسیفکلی فرا گوگیوں نے اور فرا گوگوں نے اندھیر مچایا ہوا ہے کا اگر میں کمپیریزن کروں تو مجھے بزدار صاحب کا دور جو ہے اس کے دور کی کرپشن جو ہے وہ کوئی کرپشن لگتی ہی نہیں. جہاں بھی مسلم لیگ نون کے رہنما دیکھیں اس کی طرف منہ کر کے ایک تھوک نیچے پھینک دیں. السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ میاں داؤد صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میاں صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، خیریت؟ آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل سر، میں خیریت سے ہوں، لیکن کچھ چیزیں آئی ہیں جن کو دیکھ کر تو انسان ہکا بکا رہ جائے، چل کیا رہا ہے. میاں صاحب آپ کروڑوں روپے کا ایک گھر لیتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ کوئی قانون پاس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں ٹاور لگائے گا کوئی، اور آپ کو بغیر پوچھے اگر آپ اس میں پھر اگر آپ کچھ کہیں گے تو آپ کو قانون میں مداخلت پہ 5 کروڑ کا جرمانہ ہوگا. اس طرح کی آپ کے ساتھ زیادتی ہو، چیزیں ہوں، اور وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ تک آ جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے میاں صاحب؟ ہم سب کو ماتم کرنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے. ہم سب کو اپنے ان گناہوں کا جو ہے وہ اپنے گناہ تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگنی چاہیے جن گناہوں کے تحت ہم سب نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا اور اس کو کہا کہ ان کو حکومت دی جائے. یہ تجربہ کار لوگ ہیں، یہ مسلم لیگ نون والے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، قانون سازی کریں گے. تو میرے سمیت ہر شخص کو جو ہے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ کبھی زندگی میں اپنے زبانوں کے اوپر، اپنی ذہنوں کے اوپر مسلم لیگ نواز کا نام جو ہے وہ نہیں لے کر آئیں گے، اور آئندہ کبھی زندگی میں ان کی کسی سماجی محفل کے اندر یا کسی الیکشن مہم کے اندر کوئی شخص اگر مسلم لیگ نون کا نام لے گا تو اس کو جوتے مارے جائیں گے. جو شخص مسلم لیگ نواز کے نام پہ اوپر ووٹ مانگے گا اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، اسے تھپڑ مارے جائیں گے. یہ ہم سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ اب تک تو ہم گزشتہ 3 برسوں کے اندر ہم سب نے یہ برداشت کر لیا. اب جب یہ آپ کی جائیدادوں کی طرف بھی آمرانہ قسم کے سامراجی دور کے قانون پاس کرنے کی طرف چل پڑے ہیں تو اس کے بعد پھر اب کوئی پاکستان کے مظلوم بے بس جو عوام ہے ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں بچا کہ وہ اپنا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کریں. جس بدماشی کے ساتھ حکومت نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین نے اور جن لوگوں نے بھی نیشنل اسمبلی سے اس پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کی ترمیمی بل کو پاس کروانے کے اندر کردار ادا کیا، وہ قوم کے مجرم ہیں. ہم سب کو اس بات کہنا چاہیے کہ وہ لوگ قوم کے مجرم ہیں، ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کے سماجی بائیکاٹ کی، ان کے سیاسی بائیکاٹ کی جو ہے وہ مہم چلانی چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے بعد اگلی قانون سازی یا اگلا بل ہم یہ توقع ذہن بنا کر رکھیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا قانون بل بھی پاس کر سکتی ہے جس کے تحت جو شہری دن کے اندر جتنے سانس لے گا اس کے اوپر بھی آپ اس اشرافیہ کی نوکر حکومت کو جو ہے وہ ٹیکس دیں گے. یہی پیچھے ایک بچ گیا میری ذاتی رائے کے اندر. تو اچھا سر، جو یہ شیزہ فاطمہ ہے، یہ کوئی یہ تو نہیں نا کہ یہ سینئر ہمارے ایک منسٹر ہیں خواجہ آصف، ان کی کچھ ریلیٹیو بھی ہیں، ان کے کچھ ہے ان کے ساتھ ان کی جس سے کہیں گے رشتہ دار بھی ہیں، تو اتنے سینئر ایک وزیر کے منسٹر اور جو نجم سیٹھی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیزہ فاطمہ صاحبہ نے مبینہ طور پر پیسے پکڑے ہیں، جو اس نے اتنی انتھک محنت کی ہے اور اس طرح کی چیز جو کی ہے سیک کرنا چاہیے. اس طرح کی سر باتیں کر رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. میں اس بات کی گواہی تو نہیں دے سکتا کہ شیزہ فاطمہ صاحبہ نے پیسے پکڑے ہیں یا نہیں پکڑے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں اور گزشتہ 2 برسوں سے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہم سب جو ہیں وہ بھول چکے ہیں
عمران بزدار صاحب کے دور کے اندر ایک فرح گوگی صاحبہ جو ہے وہ مشہور ہوئی تھی. اب مجھے بطور پاکستانی بہت ساری معلومات واقعات سننے کو اور دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بزدار صاحب کے دور والی فرح گوگی جو ہے وہ انتہائی معصوم عورت تھی. وہ تو ایک اس کا کردار تو صرف ایک اس کی چوری، اس کی کرپشن جو ہے وہ تو شاید 1% بھی نہ ہو جو موجودہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے اندر جو مسلم لیگ نون کی اسپیسیفکلی فرح گوگیوں نے اور فرح گوگوں نے اندھیر مچایا ہوا ہے، اس کے کا اگر میں کمپیریزن کروں تو مجھے بزدار صاحب کا دور جو ہے اس کے دور کی کرپشن جو ہے وہ کوئی کرپشن لگتی ہی نہیں. نجم سیٹھی صاحب پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ان کی یقیناً معلومات جو ہیں وہ اعلیٰ سطح کی ہوں گی، اور ان کے اندر سچائی ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے. لیکن جو لینگویج اس بل کے اندر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کے اندر 27A کی متنازع شق ڈال کر استعمال کی گئی ہے وہ تو بالکل اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو مافیاز تھے انہوں نے اپنی نمائندہ حکومت، مسلم لیگ نون کی نمائندہ حکومت کے ذریعے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک بل پاس قومی اسمبلی سے کروایا. تو اس پورے پس منظر میں بالکل نجم سیٹھی صاحب کی بات سے جو ہے وہ مجھے شک پڑتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یقیناً درست کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ اور اب تو زیادہ سے زیادہ بات یہ کھل کر سامنے آ گئی کہ جو ٹیلی کام سیکٹر کے لوگ ہیں وہ تو اب سوشل میڈیا کے اوپر تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ بل انہوں نے پاس کروایا ہے، انہوں نے لابنگ کی ہے. ٹیلی کام سیکٹر کے کچھ مسائل ہوں گے، بالکل ہوں گے، ان کو ریزالو کرنا چاہیے، ان کو حل کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی پاکستان کے اندر شخص پیدا ہوگا، جو بھی شخص پاکستان کے اندر اپنی جائیداد بنائے گا وہ بیسیکلی جائیداد مافیا کی جائیداد کہلائی جائے گی ایک قانون سازی کے ذریعے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ، انتہائی شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی قومی اسمبلی جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا اور جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ آج کے دن تک خاموش ہیں، چاہے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، وہ پاکستانی قوم کے مجرم ہیں. پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ان کا ہر طریقے سے محاسبہ کرے، سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بائیکاٹ کرے، اور اگر کسی پرائیویٹ محفل کے اندر وہ نظر آتے ہیں تو ان کا منہ کے اوپر شیم شیم کے نعرے لگائیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک انتہائی مہذب طریقہ اپنے احتجاج کا ریکارڈ کرائیں. جہاں کہیں پہ آپ مسلم لیگ نون کے وزیر کو دیکھیں، مسلم لیگ نون کے رہنما کو دیکھیں، تو آپ سادہ طور کے اوپر جہاں بھی مسلم لیگ نون کے رہنما دیکھیں اس کی طرف منہ کر کے ایک تھوک نیچے پھینک دیں تاکہ آپ کا ایک مہذب احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے. شاید مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں، جو لوگ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ خاموشی اختیار کر کے کیے ہوئے ہیں، ان کو کوئی شرم آ سکے، ان کو کوئی احساس ہو سکے کہ وہ پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکے سے جو ووٹ لے کے آئے ہیں، اب یہ اسی پاکستانی قوم کے جو مفادات ہیں ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ ایک بنیادی کسی بھی پاکستانی شہری کا آئینی حق ہے، ان کے آرٹیکل 23 اور 24 کے تحت، کہ اس کی ایک اپنی جائیداد ہو. لیکن بدقسمتی سے پاکستان جو ہے اس دور سے گزر رہا ہے جہاں پہ قومی اسمبلی جو منتخب نمائندہ ہے وہ پاکستانی قوم کی جائیدادیں چھیننے کی طرف چل پڑی ہے. اس کے بعد اس کے آگے کیا ہوگا وہ عوام بہتر جانتی ہے یا ہمارے یہ خود ساختہ نمائندے سمجھتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک مہذب احتجاج کا پاکستانی عوام کو طریقہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے رہنما، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر نظر آئیں، آپ عوام جو ہے اپنا مہذب احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے مسلم لیگ نون کے اس رہنما کی طرف دیکھیں اور ایک تھوک جو ہے وہ نیچے کی طرف پھینک دیں. شاید ان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جو ہے وہ شرم آ سکے. بالکل بالکل. اچھا سر، دوسرا ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ بھی نجم سیٹھی صاحب نے اٹھایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منسٹری ہے یہ پرچی پہ ہے یا یہ سفارش کی بیس پر یہاں تک پہنچی ہے. ٹیلی کام کو ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا ٹول ہے جو جدید دور کو لے کر آگے چلے گا. اگر اتنے بڑے لیول پر اگر کوئی سفارشی یا اس طرح کے لوگ ہوں گے تو کیا بنے گا پاکستان کی جو آئی ٹی میں دنیا کہیں کی کہیں جا رہی ہے، پاکستان کہاں ہوگا اس تمام میں کھڑا، جن کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے گھر میں ہم نے ٹاور نہیں لگانا. سر دیکھیے، جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹیلی کام سیکٹر کے مسائل ہوں گے، یہ ہیں، یہ درست ہیں، ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے. ٹیلی کام سیکٹر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کرنے چاہیے.
پاکستان کے نوجوانوں نے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ریکارڈ زر مبادلہ جو ہے وہ اس سال کمایا ہے. ان کے انٹرنیٹ کے مسائل، سپیڈ کے مسائل، آئی ٹی سیکٹر کو ہر طرح کی سہولت دینی چاہیے. آپ مجھ سے اضافی ٹیکس لے کے چاہے انہیں سہولت دینا چاہتے ہیں وہ لے لیں، لیکن آپ جو میری بنیادی چیز ہے اس کے اوپر تو کم از کم ڈاکہ نہ مار لیں. ایک پاکستانی جو ہے اس کی زندگی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بنائے، اپنا گھر بنائے، اپنی زمین خریدے. اگر اس زمین کے اوپر بھی کوئی حکومت، کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے قبضہ کر لے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی بھر کی کمائی جو ہے وہ چھیننے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت نے پہلے ہی پاکستان کے عوام کے اوپر اور بالخصوص پنجاب کے عوام کے اوپر ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. پنجاب کے اندر دھڑا دھڑ شہریوں کو بغیر ٹرائل کے اٹھا کے جھوٹے بے بنیاد الزامات لگا کر بغیر ٹرائل کے قتل کیا جا رہا ہے. پورے پنجاب کے عوام کے جو لاکھوں کی تعداد میں سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. پورے پنجاب کے جو کسان ہیں ان کی گزشتہ 3 برس سے کمر توڑ دی گئی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے. تمام سرکاری ملازمین جو ہے ان کی لیو انکیشمنٹ ختم کر دی گئی ہے. ایسا کون سا ظلم ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر نہیں کر رہی؟ پورے پاکستان کے اندر اسی حکومت کی وجہ سے بدماشی کر کے بجلی کے ذریعے، گیس کے ذریعے فکسڈ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے جس کی قانون کے اندر کہیں کوئی اپروول نہیں لی گئی. اس کے بعد ایک آخری جو سپیس بچی تھی، جو ملکیت بچی تھی، وہ شہریوں کی جائیداد بچی تھی، اور بدقسمتی سے اب ہماری جو معزز حکومت ہے قابل احترام مسلم لیگ نواز جو ہے وہ شہریوں کی جائیداد چھیننے کی بھی طرف جو ہے وہ چل پڑی ہے. جب پاکستان کے اندر اسی طرح کے لوگ اسی طرح سے پرچی سے چور دروازے سے مسلط ہوتے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے ریکارڈ رہا ہے کہ ان کے دور کے اندر ہمیشہ رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر انکمپیٹنٹ لوگوں کو نوازا گیا، پھر وہ مافیاز کے لیے کام کرتے ہیں، مافیا سے پیسے کماتے ہیں، دبئی کے اندر جائیدادیں خریدتے ہیں اور لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں جا کے فلیٹس خریدتے ہیں. آج آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ نام لیے بغیر جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ حکومت کی ایک خاتون وزیر جو ہے انہوں نے لندن کے اندر ایک مہنگی جائیداد خریدی ہے. آنے والے دنوں میں کچھ دنوں کے اندر آپ کو ان کے نام بھی پتہ چل جائیں گے. تو جب آپ غیر جمہوری طریقوں سے رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو نوازتے ہیں، وہ پھر ایسے ہی لوٹ مار کرتے ہیں جیسے ماضی کے اندر جو ہے وہ فرق گوگی کرتی رہی ہے. اور اب مسلم لیگ نون کے اندر دور کے اندر فرق گوگیوں اور فرق گوگے دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں اور لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. بالکل. اچھا سر، آپ کو نہیں لگتا کہ سیک کرنا چاہیے، نااہل کرنا چاہیے اس طرح کے منسٹرز کو؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی جمہوری، سیاسی اور اخلاقی اقدار جو ہیں وہ تنزلی کے اتنے مائنس لیول پر جا چکی ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک آسٹریلین بچی کو 11 سے زائد زخم دے کر فائرنگ کے ذریعے قتل کر دیا گیا اور اس کے باپ کو زخمی کر دیا گیا. اور ہم پوری ریاست بطور نیشن، بطور پاکستانی، ہم سارے گونگے بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں. ہمارے میں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کے احتساب کا مطالبہ کر سکیں. تو وہاں پر آپ اور میں کیا توقع کریں کہ اگر یہ کوئی شہری مطالبہ کرے بھی کہ شیزہ فاطمہ صاحبہ کو ہٹایا جائے تو ہٹایا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. جو حکومت مافیاز اور اشرافیاز کے ذریعے مافیاز اور اشرافیاز کی نوکری کرنے کے لیے وجود میں آئے، وہ حکومت، وہ حکمران، وہ مافیاز اور اشرافیاز کے لیے کام کریں گے، ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ میری اور آپ کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس ملک کے اشرافیاز اور اس ملک کے مافیاز اپنے نوکروں کو، اپنے نمائندوں کو ہمیشہ دبا کر رکھتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ آپ پاکستان کی تاریخ ہے. بالکل بالکل جی. تو ناظرین، جس طرح میاں داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس طرح یہ گھٹیا طریقے سے ایک اسمبلی سے پاس کروایا گیا ایک گھٹیا قانون، اور جس طرح اس کو سینٹ تک پہنچایا گیا اور جس طرح منسٹری اس میں شامل تھی، یہ ایک انتہائی ایک عام انسان جس کے گھر پر آپ ایک ٹاور لگانے جا رہے ہیں، کم از کم اس سے پوچھ تو لیں یا اس سے کچھ نہ کچھ تو ہو، آگے پیچھے بھی
ٹاورز ٹیلی کام کی 100 چیزیں لگتی ہیں, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, کسی پلاٹ میں لگتا ہے, کسی کے گھر جا کر نہیں لگایا جاتا. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آئی ٹی کی چیزیں جس طرح میاں داؤد صاحب نے کہا سالو کرنی چاہیے, جو آئی ٹی کے معاملات ہیں حل کرنے چاہیے, لیکن کسی کے گھر کو اس طرح کی اس کی پراپرٹی کو ایک سرکاری جائیداد سمجھ کے اس میں ٹاور گاڑ دینا, یہ انتہائی نامناسب ہے کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی قوم کے لیے. فی الحال ناظم معمر قذافی کو اور میاں داؤد صاحب کو نئے دور سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.